دیو کا مطلب شیطان، بند کا مطلب جماعت۔ دیو کا مطلب تو شیطان ہوتا ہے، لیکن بند کا مطلب جماعت کرنا، یہ اس کمنٹ کرنے والے کا ایک ایسا جھوٹ ہے کہ جس کو یہ کمنٹ کرنے والا اور اس کی پوری جماعت قیامت تک ثابت نہیں کر سکتی کہ بند کا مطلب جماعت ہوتا ہے۔ اہل السنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے تمام معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لفظ دیوبند کے تعلق سے میں نے کئی سارے کمنٹ دیکھے کہ جس میں لفظ دیوبند کا ترجمہ اور اس کا مطلب غلط سلط بیان کیا گیا ہے، تو میں نے سوچا کہ لفظ دیوبند کے متعلق کہ دیوبند کا کیا مطلب ہے، دیوبند کے کیا معنی ہے اور دیوبندی کس کو کہا جاتا ہے، اس کے متعلق مختصر سی ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی جائے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ دیوبند کے متعلق جو کمنٹ کیے گئے ہیں اس میں کیا لکھا گیا ہے، اس کے بعد لفظ دیوبند کے متعلق کچھ بات کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اس شخص کا کمنٹ آیا ہے کہ جو لکھتا ہے کہ دیو کا مطلب شیطان، بند کا مطلب جماعت۔ اس کی آئی ڈی کا نام پارمر جاوید 7032 اس طرح کر کے اس کی آئی ڈی کا نام ہے۔ اور یہی شخص دوسرے کمنٹ میں لکھتا ہے دیوبندی کا مطلب شیطان کا گروہ۔ اور ایک اور شخص ہے محمد وضاحت، یہ لکھتے ہیں کہ دیوبند کا ترجمہ بھی کر دو۔ تو یہ دو تین کمنٹ میں نے دیکھے تو میں نے سوچا کہ اس کے متعلق مختصر سی گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی جائے۔ تو معزز ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ دیوبند یہ ایک شہر کا نام ہے۔ ضلع سہارنپور میں ایک شہر پڑتا ہے دیوبند کے نام سے، تو دیوبند اس جگہ کو کہا جاتا ہے، اس شہر کو کہا جاتا ہے، اور اس شہر کا نام ہے کہ جو ضلع سہارنپور میں پڑتا ہے۔ تو دیوبند یہ ایک شہر کا نام ہے۔ اب دیوبند کا ترجمہ کیا ہے جو ان صاحب نے پوچھا ہے، تو دیوبند کا ترجمہ اور دیوبند کا مطلب اور دیوبندی کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ بھی میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ دیکھیے لفظ دیوبندی، اس کا اگر لغت میں ترجمہ دیکھا جائے تو دیکھیے میں لغت ہی سے بتاتا ہوں کہ دیوبند کا کیا ترجمہ ہوتا ہے اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے نور اللغات جلد نمبر 2 اور اس کا صفحہ نمبر 832 ہے۔ تو دیو کا جو معنی لکھا ہے، اس میں کئی سارے معنی لکھے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دیو کا مطلب اور دیو کے معنی شیطان اور خناس کے ہوتے ہیں۔ دیو کے معنی شیطان کے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے فیروز اللغات صفحہ نمبر 217، اس پر بند کا جو مطلب لکھا ہے اور بند کے جو معنی لکھے ہیں وہ کئی سارے معنی ہیں، ان میں سے ایک ہے قید۔ بند کا مطلب اور بند کے معنی قید کے لکھے ہیں۔ اب دیوبند، دیو کا مطلب شیطان اور بند کا مطلب قید، تو اس کا مطلب اور اس کے معنی کیا ہوئے؟ دیوبند یعنی شیطان قید، شیطان بند۔ تو دیوبندی کا جو مطلب ہوتا ہے، دیوبندی کا مطلب ہوتا ہے شیطان کو بند کرنے والا، شیطان کو قید کرنے والا اور شیطان پر قابو پانے والا۔ دیکھیے ایک اور لغت کی کتاب ہے فیروز اللغات فارسی اردو، اس کا صفحہ نمبر 442 ہے۔ اس پر دیوبند کا جو مطلب لکھا ہے، دیوبند کے جو معنی لکھے ہیں وہ لکھے ہیں دیووں پر قابو پانے والا، ہندوستان کا ایک شہر، دیووں پر قابو پانے والا۔ اب دیووں پر قابو پانے والا، شیطان پر قابو پانے والا اور شیطان کو بند کرنے والا اور شیطان کو قید کرنے والا، یہ ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے دیوبند کا ترجمہ اور دیوبند کا مطلب۔ اور اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ دیوبندی کس کو کہا جاتا ہے، تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ دیوبندی ہر اس شخص کا نام ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر چلتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرتا ہو، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتا ہو، تابعین اور تبع تابعین کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہو، اولیاء اللہ اور بزرگوں کو اپنا رہنما اور قائد مانتا ہو اور انہی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہو، اور سنت کو زندہ کرنے والا اور بدعت کو مٹانے والا ہو، شرک کو ختم کرنے والا ہو، شرک و بدعات سے نفرت کرنے والا ہو، گمراہی کو ختم کرنے والا ہو اور ان تمام چیزوں کو کرنے میں ہی اپنی نجات سمجھتا ہو، اس شخص کو دیوبندی کہا جاتا ہے۔ اور ایسے شخص کو دیوبندی کہا جاتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہو اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس کی حفاظت کرتا ہو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ناموس کی حفاظت کرتا ہو، تابعین تبع تابعین کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہو اور ان سب میں اپنی نجات سمجھتا ہو، اس شخص کو دیوبندی کہا جاتا ہے۔ تو معزز ناظرین کرام، ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں
اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین فقط والسلام۔